الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الاول منها جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر فإنه احتف به قرائن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر محتف بالقرائن جی و بیانها کبھی واقعہ ہوتا ہے اخبار میں اخبار احاد میں جس کی 3 قسمیں ہیں واقعہ ہوتی ہے ان میں وہ شے جو فائدہ دے دیتی ہے علم نظری کا یعنی صغرا کبرا بنا کر اس کو سمجھنا چاہیں نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یہ مطلب ہے علم نظری کا لیکن کس طرح قرائن کے سبب سے کس طرح اور مختار یہی ہے مختار خلاف ہے واسطے اس کے جس نے انکار کیا ہے اس کا باقی خلاف جو ہے وہ تحقیق میں لفظی ہے اس کی تفصیل آ گئی تھی جی لیکن نہیں نفی کرتا اس حدیث کی جو محتف بالقرائن ہو یہ ارجح ہے اس حدیث سے جو خالی ہو قرائن سے جی خبر محتف بالقرائن یہ کئی قسم ہے خبر جس کے ساتھ قرینے مل جائیں اور وہ صحت میں اوپر والے درجے پر چلی جائے یہ کئی اس میں سے نوع اول جو ہے نا وہ یہ ہے دھیان میں نکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا ان انواع میں سے ما وہ حدیثیں ہیں کہ نکالا ہے ان کو شیخان نے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی دونوں صحیحوں میں جی ان حدیثوں سے جو حد تواتر کو نہیں پہنچی ان حدیثوں سے جو حد تواتر کو پہنچی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں تو قرائن کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی ان کے ساتھ یقین ہو گیا جی بات سمجھیے کیونکہ جو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں یہ محتف ہیں بہی قرائن ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ قرائن ان قرائن میں سے پھر آگے اب شروع ہو گئے ہیں یہ جو پہلی قسم ہے نا ان میں جو قرائن ہے اب وہ قرائن شروع ہو گئے ہیں کیا کیا جی محتف بالقرائن کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے پہلی ہے کہ جس کو نکالا ہے شیخان نے اپنی صحیحین میں ان میں سے وہ ہیں جو نہیں یعنی صحیحین میں سے وہ حدیثیں جو نہیں پہنچی حد تواتر جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بغیر ہی قرائن کو ان کا تو یقین ہے جی کیونکہ وہ محتف ہیں ان کے ساتھ قرائن محتف ہیں بہی کا مرجع وہ ماخرج ہو ان کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ درجہ صحت میں اوپر چلی گئی ہے ان قرائن میں سے آگے آ رہے ہیں کون سے ہیں سمجھے چلو جی منہا نوع اول ان میں سے یعنی ان انواع میں سے بسم اللہ ما وہ حدیثیں ہیں کہ نکالا ہے ان کو شیخان نے اپنی صحیحین میں ان حدیثوں سے جو نہیں پہنچی حد تواتر کو کیونکہ وہ حدیثیں محتف ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ قرائن مانا کروے نوع اول ان میں سے وہ حدیثیں ہیں کہ نکالا ہے ان کو شیخان نے اپنی صحیحین میں ان حدیثوں سے جو نہیں پہنچی حد تواتر کو کیونکہ وہ
वो हदीस وہ ماں ہے نا تو ماں تو لفظ مفرد ہے نا. دیکھو بھائی اخرج الشیخان جی گئے ہیں ابن الصلاح ایک طائفہ میں جی جو خلاف ہے واسطے جمہور کے جی جی اور تابع ہوئے ہیں ان کے مصنف بھی ایک طائفہ اور ابن الصلاح بھی ساتھ ہیں اور مصنف بھی ان کے تابع ہوئے ہیں جی جی کہ بھئی یہ جو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں نا جن پر محدثین نے کوئی اعتراض نہیں کیا جی یہ سب سے فائق ہیں تو یہ جمہور کے خلاف ہے. جی یہ جمہور کے خلاف ہے. جمہور کہتے ہیں کتابوں کو نہیں ترجیح سند کو راویوں کو ترجیح ہے. جی. کس کو؟ راویوں کے. انہیں تو نہیں کوئی امام ترمذی جڑے نے وہ کوڑ کٹھے کرتے رہنے امام ابو داود بھی کوڑ کٹھے کرتے رہنے تو نہیں مطلب جی. امام ابو حنیفہ رہتے رہنا سند جو دو راوی نے جی 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 موتا امام محمد ہے سارا جی کوئی تو نہیں کوئی نہ جب کوئی سارے نہ نوز بلے کوڑ کٹھے کیتے کوڑوں جی یہ کوئی گل ہے جی. تو یہ ہے کہ بھئی ابن الصلاح گئے ہیں ایک طائفہ میں خلاف ہے واسطے جمہور کے اور تابع ہوئے ہیں ان کے مصنف رحمہ اللہ. دھیان کریں جی طرف اس گئے اس بات کی طرف کہ وہ حدیثیں کہ نکالا ہے ان کو شیخان رضی اللہ عنہما نے اپنی صحیحین میں اور نہیں نقد کیا اعتراض نہیں نقد کیا ان پر کسی ایک نے حفاظ سے وہ ساری حدیثیں مولوی جی مفید ہیں للعلم نظری اور یقین ہے ان حدیثوں کے صدور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آگے جی سمجھ ایک طائفہ اس طرف گیا جی یہ اور تمسک کیا انہوں نے کہ چونکہ وہ مقبول بالاجماع ہے وہ مقبول بالاجماع ہے. یہ جب کتابیں بن گئی ہیں تو سب کو ان سب لوگوں نے کتابوں کو قبول کر لی ہے. ترمذی شریف میں کون سی کیتا ابو داود نے نسائی ابن ماجہ تاوی انہیں کتابوں نے کون قبول کیتا جی جی وہ کہ تھلے جا کے ہی رونا رو رہے ہیں بھی ان کو گلا نے جی بھی قوم نے اس کو قبول کر لی ہے. تو تمسک کیا اس کے ساتھ کہ یہ حدیثیں مقبول اجماع ہے. تو ہر وہ حدیث جو ہو مقبول بالاجماع تو وہ مظنون الصدور ہوتی ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالاجماع اور ہر وہ جو مظنون الصدور ہو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالاجماع وہ مقطوع الصدور ہوتی ہے اس کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہے جی. سنیں انج کر کے اصغر کبرے جوڑے نے پس ثابت ہوگی یہ بات کہ وہ حدیثیں کہ نکالا ہے ان کو شیخان نے اپنی صحیحین میں اور نہیں نقد کیا ان پر کسی ایک نے حفاظ میں سے تو پس وہ یقیناً صدور ہے ان کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اگے سغرا کبرے پر یہ دلیل ہے گل سر یہ نہیں ہے جڑی میں دس دیتی ہے آگے سمجھ کے کوئی نہیں. اچھا اگے ٹور جی کھانے چ پئی ہے تو صبر احتفا بالقرائن خیر کے چلو منہا جلالتہما فی ھذا الشأن بس ان قرائن میں سے جلالت ان دونوں کی حدیث کے فن میں حدیث کے باب میں ان کی بڑی شان ہے. حدیث کے باب میں ان کی بڑی شان ہے. یہ پہلا کرینہ ہے کہ دونوں کی بڑی شان ہے حدیث کے باب میں. حدیث کے باب میں ان کی بڑی شان ہے. یہ مطلب ہے کہ ان کے حافظے بڑے مضبوط تھے انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے بڑے دیانتدار تھے بڑے اللہ کے پیارے تھے خوف خدا تھا یہ ساریاں گلاں جی الحمدللہ باقی بھی سارے وچ ایک ہی سی موجود سی شکر الحمدللہ جی اللہ دے جس محدث دا پیچھے تعارف پڑھ دے رہے دل کردا سی تو نس کو قبر تے سلام کر کے آئیے ایڈی شان دیتی اللہ نے انہوں نے جی ایڈے انہوں نے زندگی سونی گزاری ستھری جی ہے جی. تو ان میں سے قرائن ہے جلالت ان دونوں اماموں کی اس شان میں کس میں حدیث کے باب میں. چلو جی ان میں سے ان قرائن میں سے جلالت ہے ان دونوں کی اس شان میں جی
ان قرائن میں سے جلالت ہے ان دونوں کی اس شان میں۔ اچھا جی، ایک دو چار گلاں پڑھ لو۔ بہرحال جلالت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حافظے کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے اس پر وہ واقعہ جو تحسیر میں ہے جی، یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب تشریف لائے بغداد تو ان کے پاس بہت سارے اصحاب حدیث آ گئے، انہوں نے ارادہ کیا ان کے امتحان لینے کا، تو قصد کیا انہوں نے 100 حدیث کا، تو پس بدلا دی ان کے متون بھی، ان کی سندیں بھی، اور پیش کی اور دے دی وہ حدیثیں 10 رجال کو، اور حکم دیا ان کو کہ پیش کرو یہ حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ پر۔ پس پیش ہو گیا ایک رجل ان میں سے اگے ہویا، تو پس سوال کی ایک حدیث کے بارے میں، جی یہ حدیث کی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا عارف ہو۔ دوسرے سوال کیا اس نے دوسری حدیث سے، آپ نے فرمایا لا عارف ہو، حتیٰ کہ وہ 10 سے فارغ ہو گیا۔ پھر دوسرے نے کہا تو بس آپ کا حال اس کے ساتھ بھی اسی طرح لا عارف ہو لا عارف ہو، حتیٰ کہ 10 کے 10 نے 100 حدیثیں سنا دی۔ جب سارے فارغ ہو گئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ اضافہ کیا ان کے سامنے اپنے قول لا عارف ہو پر۔ تو پس جو علماء باقی بیٹھے تھے وہ پہچان رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس انکار کو، کہ کہتے جان دے ہیں لیکن بابا کچھ ویکھ رہا بھی سارے جنہ کو چھالا مارنی نے مال لین جی۔ بہرحال ان کے غیر پس نہ جانا انہوں نے اس کو۔ پس جب سارے فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اول جو بندہ تھا اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فرمایا بہرحال تیری حدیث اول وہ اس طرح ہے اور ثانی اس طرح ہے، پس اسی طرح اللہ نسک الی آخر الاشرا، سارے بندے پس رد کیا ہر متن کو اس کی اسناد کی طرف، اور ہر اسناد کو اس کے پھر کیا 10 نو کر کے نا، پھر کیا آخرین کے ساتھ اسی کے مثل، پس من گئے لوگ آپ کے حافظے کو اقرا، اور یقین کر لیا انہوں نے آپ کی فضیلت کا انتہا۔ اسی طرح نقل کیا ہے افضل المحدثین نے اپنے زمانے میں، اور ان کے امام نے فی دہر ہی استاد مولانا مولوی حافظ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، حاشیہ نہ بخاری شریف ہوتے مد اللہ ذلہ العلی فی مقدمۃ الباری، اور مستان المحدثین جو ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ ہیں شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرکادہ، کالا حاشد بن اسماعیل کے تھے ابو عبداللہ بخاری، یختلف معنی الی مشائخ البصرہ تھے، انہوں نے کہا حاشد بن اسماعیل نے کہا کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کی طرف جاتے تھے، اور ابھی آپ لڑکے ہی تھے تو پس کچھ لکھتے نہیں تھے، حتیٰ کہ گزر گئے اس پر کئی دن، تو ہم نے کہا امام بخاری کو کہ بے شک آپ جاتے آتے ہیں ہمارے ساتھ لکھتے کچھ نہیں ہیں، تو فما تصنعوا، تو لکھیا نہ تو کل تسی کی کرو تو بھول جائے دی ہر شے۔ تو فقال لنا، امام بخاری نے کہا ہمیں ایک دن بعد 16 دنوں کے، کہ بے شک انکما قد اکثرتما علیہ فآردا علی ما کتبتما، وہ پیش کرو جو کچھ لکھیا جی۔ فاخرجنا الیہ ما کان عندنا، پس زیادہ کیا علی 15، آپ نے کنیاں 10,000 حدیث پر اضافہ کر دیا، کنا 15,000 پر اینیاں سنا دیتی ہیں۔ پس پڑھا ان کو سب کو ان ظہر القلب، حتیٰ کہ ہم نے بنایا کہ ہم نے حکم کیا نحکمو کتبنا کیے کتبنا من، ہاں پھر کہا کہ کیا تم میرا دیکھتے ہو کہ میں اختلف ہو حدرن میں جا رہے ہوتے جی، اور میں اپنے دن ضائع کر رہا ہوں جی، تو پس پہچان لیا ہم نے کہ نہیں آگے نکل سکتا آپ سے کوئی ایک، یہ ہے جلالت ان کی جہت الحفظ سے،
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ فِقْهِهِ فَكَفَى بِصَحِيحِهِ شَاهِدًا عَدْلًا، کیونکہ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب بنائے ہیں نا، بڑا کمال ہے وہ، انشاءاللہ خیر کر پڑھیں گے انشاءاللہ جی. اور بہرحال ان کے ورع کی جہت سے کہ متقی بس بستان شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے بستان المحدثین جی، فی فارسی چ فی بستان المحدثین ایدن کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کسی ایک کی غیبت سے قیامت والے دن. بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا بھی کسی دی غیبت نہیں کرنی. او تاریخ کبیر ہے امام بخاری صاحب کی، تاریخ کبیر وہ ہے، وہ میرے کو نہیں پتہ اس دا جی. اس تو علاوہ نا امام بخاری صاحب کو سوال ہویا کہ تسی ایڈے وڈے امام ہیں تے جرح تعدیل تے کو کتاب لکھو، کی کرو؟ جرح تعدیل تے کتاب لکھو. تو آپ نے فرمایا اندے وچ لوکاں دے عیب دسنے پیندے نے. لوکاں دے کنے دسنے پیندے؟ اندہ حافظہ کمزور ہے، اندہ انجو ہے سنے جی تنہا کہ میں ڈر لگتا ہے، میں نو ڈر لگتا ہے، اس وقت میں نہیں لکھتا جی. تا واسے گل پہ آندھا نا آپ کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے فلاں کی غیبت کی ہے جی. اللہ اکبر. بہرحال من جہت احتیاط ہی فی تالیف صحیح ہی وہ یہ ہے کہ پس بوجہ اس کے جو روایت کی گئی امام بخاری رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں نہیں رکھی میں نے کتاب صحیح میں ایک حدیث بھی مگر پہلے میں نے غسل کیا اور میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر میں نے حدیث لکھی ہے، پھر میں نے سنا جی اے شاباش جی. مسجد نبی شریف تو نا سونے دے روزے پاک تو سونے دے اینا کو دور جنہ ایتھوں تھانا ہے، جنہ ایتھوں اینا کو دور ایک مسجد ہے، اس مسجد نام مسجد امام بخاری کی نا ہے تو نہیں ویکھی ہونی گئے سا ارلے پاسے ہوٹلاں دے وچ مسجد امام بخاری مشہور اس طرح کہ امام بخاری صاحب نے حدیث پاک دی کتاب لکھ کے تیار کر کے تے ایتھے آ کے نظر ثانی کیتی سی اس جگہ تے بہ کے. مسجد بعد بنی نا بھی ایتھے کوئی گھر سی اتنے بہ کے انہیں کی کیتی تو اس اتنے پھر بعد مسجد بنائے. مسجد مشہور اس طرح اللہ بہتر جانے مسجد کا نام مسجد امام بخاری. بسم اللہ جی. اچھا جی تو اے بھی آپ نے کیا کہ میں کی کیتا غسل کیتا ہے 2 رکعتیں پڑھیاں اور باوجہ اس کے جو روایت کی گی آپ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں داخل کی میں نے کتاب جامع میں مگر وہ جو صحیح ہو. یہ پہلے بھی پڑھیاں جی گلیں کہ کون نہیں پڑھیاں والے ماں روے اور اس لیے کہ روایت کی گئی آپ سے کہ آپ نے فرمایا تصنیف کی میں نے کتاب صحیح 16 سالوں میں. کتنے میں؟ تصنیف کی لے 16 سنہ کتنے سال کہ نہیں بنے 16 سال ہی نہیں کہ رولا پہ گئی حالت پھر بول چاہ تے خرج تو ہو نکالا میں نے اتنے لکھا سی کنیاں 1 لاکھ اے لکھا جی 6 لاکھ حدیثوں سے. کتنے سے؟ 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے نکالی ہیں یہ جو صحیح بخاری ہے جی جی جن تکرار کڈو تو 4000 نے تکرار پاؤ تو 7000 تو کچھ نہیں تو جی تکرار کڈو نا بجعل تو ہو بنایا میں نے اس کو حجت بینی و بین اللہ تعالی جی. اے گل جی کچھ گزارا ہو گیا ہاں پچھلا آشیب کو سمجھ آ گیا جڑا ضروری سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. اصل میں وہ لوگ بہت اونچے تھے، بعد والے جو ہیں نا جی جی ظاہر یار جی زمانہ پیچھا ہوتا گیا
لے دے سارے کیتی ہے کی سارے کیتی ہے جی بسم اللہ آگے جی واہ تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما اور دونوں بزرگوں کا تقدم صحیح کی تمجیز میں اپنے غیر پر یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو جو حدیث پرکھنے میں اللہ نے ملکہ دیا ہے اس میں تقدم ہے بنسبت باقی محدثین کے جی یہ بھی باتیں جو کی ہیں وہ ساری آپ کو سنا رہا ہوں جی یہ انج نہیں وہ ایسی کہ بھئی وہ تو اس وقت شان ہی ایسی زمانہ ہی اسے ہر ایک دوجے نوں اونچا سمجھدا سی جی یہ تو ہن رولا پیا میں سب سے اونچا اس لیے سی اے اونچے نے میں انہاں دا نوکر ہاں جی ایسا بس جی اور تقدم ان دونوں کا حدیث کی تمجیز صحیح کی تمجیز میں تقدم ان کا اپنے دونوں کے غیر پر یعنی باقی محدثین پر جی اور تقدم ان دونوں کا صحیح کی تمییز میں اپنے غیر پر اگے تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول بس اور اوکرین چل رہے ہیں ابھی یہ پہلی نو چل رہی ہے پہلی نو وہ حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم میں یہ محتف بالقرائن ہیں وہ جن پر اعتراض نہیں ہے اور تلقی کرنی علماء کی امام مسلم اور امام بخاری کی دونوں کتابوں کی قبول کے ساتھ ان کی تصنیف کے بعد ان دونوں کتابوں نے سرات سینہ نہ لا لیا جی کوئی الحمدللہ کوئی شک نہیں جی بالکل جی کیا کہ جی اور تلقی کرنی علماء کی ان دونوں کتابوں کی قبول کے ساتھ جس کے ساتھ قبول کے ساتھ سنیں اور تلقی کرنی علماء کی ان دونوں کی کتابوں کے لیے قبول کے ساتھ تلقی ملاقات مطلب ہے ان قبول کرنا جی اور تلقی علماء کی ان دونوں کی کتابوں کے لیے قبول کے ساتھ اقولو کافی ہے تجھ کو شاہد عادل اس پر وہ کہ فائدہ دیا اس کا افضل المحدثین نے فی زمانے ہی و امامہم فی امانی فی مقدمت البخاری ادام اللہ فیضہ الجاری و حاضر نسہ کی کہ اتفاق کیا علماء نے اس بات پر کہ اصح الکتب مصنفہ کون ہے دو صحیح کیڑی امام بخاری اور امام مسلم کے اور اتفاق کیا جمہور نے اس بات پر کہ صحیح البخاری اصح ہے ان دونوں کی اور اکثر ہے ان دونوں کی ضرور فوائد کے اللہ خیر کریں جلے بخاری شریف پڑھنی ہے نا تو دل کرنا ہر حدیث تے نشان لائیے یہ سا تقریر سنانی ہے سمجھو نہیں بھی سمجھ نہیں آئی کسی نے جی وہ تو چند حدیثیں نے یار مسائل دیاں انہوں نے جواب نے جی اے گل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واتفق العلماء تے واتفق الجمہور جی اس میں فوائد اکثر ہیں قال الحافظ ابو علی نیسابوری انہوں نے کہا کہ بعض علماء مغرب نے صحیح مسلم کو اصح کہا یاد ہے نا اختلاف تھا جی اور انکار کیا علماء نے اس کا ان پر اور ثواب ترجیح ہے کس کی امام نسائی نے فرمایا کہ اجود حدیث کی کتابوں میں سے اور اجماع کیا امت نے ان دو کتابوں کی اور وجوب العمل ان دونوں کی اچھا تسی ویکھو اللہ دی شان پتر ہر مولوی جدوں تقریر کردا ہے نا تے کڈے بیٹا یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف ہے اگلا بندہ چگ طرح بہ جاتا ہے یہ ہے نا گل یعنی متفق علیہ یہ بڑے تلرے نا گل بیٹا یہ حدیث متفق علیہ اگر کوئی گل تو ہے نا ریاض الصالحین دا سارا تفوق کس میں تقریباً حدیثیں بخاری مسلم کی لیکن انہوں نے کہڑی جڑی تاری کیتے تے کوئی مسلک دے خلاف آئی ہوئے کوئی خدا دے بندے سونے دے فرمان نہیں بدلے دے بندے نے تو تاک رکھ دیتا کتاب اللہ دی قسم ہے جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جی سمجھے ہی تے ترجیح ہے اور بے وجوب العمل بے احادیثہما بالکل وجوب العمل ہے. میں کہتا ہوں یہ بات رہنمائی کرتی ہے تیری اس بات کی طرف جو پہلے گزر گیا ابن الصلاح کے مقالہ میں کی تحریر میں کہ جس پر اعتراض نہیں ہے نا وہ ساری جو ہیں ان پر عمل ہے اور وہ قابل قبول ہیں. سبحان اللہ. جی یہ تلقی اکیلی جو علماء نے ہر دور میں قبول کی ہے یہ تلقی اکیلی اقوا ہے علم کے فائدہ دینے میں. کس میں؟ میں مجرد کثرت طرق القاصرات یعنی تواتر. وہ حدیث جو تواتر تک نہیں نیچے ہے اس میں سندیں بہت ساری ہیں وہ بھی فائدہ دیتی ہے لیکن صرف یہ علماء کا قبول کر لینا یہ بڑی بات ہے. جی یہ سمجھے ہی کیا کیا جی. اور یہ تلقی وحدہ اقوا ہے علم کے فائدہ دینے میں کثرت طرق سے جو قاصرہ ہیں تواتر سے. جی اور یہ تلقی وحدہ اقوا ہے علم کا فائدہ دینے میں کس سے؟ بے صرف کثرت طرق سے جو قاصرہ ہیں تواتر سے. کیونکہ تواتر ہو تو پھر تو یقین ہے نا تواتر نہ ہو کثرت طرق ہوں وہ اس کی بنسبت جس حدیث کو علماء قبول کر لیں وہ بڑی اوپر چلی جاتی ہے. او یار کروڑاں حنفیاں جڑیاں حدیثاں امام صاحب دیاں قبول کی تھیاں وہ میرے بابی وہ اتنے تسی کیوں نہیں جو کال کر دے کہ یہ تلقی کی ہے علماء نے بڑیاں اونچی ہو گئی ہیں. خبردار ہے حنفیاں دا نام لیا تو ساتھ جی. ہاں جی شاباش جی. اور یہ تلقی وحدہ اقوا ہے علم کے فائدہ دینے میں. بھئی ہر محدث ہر امام کے جو مقلدین ہیں وہ ان کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی روایتوں کو قبول کر رہے ہیں. جی جی اے مطلب ہے جی اگے جی اور سمجھے ہی اوکے دے گیا کوگو اگے اللہ ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما في الكتابين. مگر یہ بات کہ تلقی بالقبول ہے لہذا یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ بات مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں نقد کیا ان حدیثوں پر کسی ایک نے حفاظ میں سے ان حدیثوں سے جو ان کتابین میں ہیں. تو نے کہا سب دی بات کس کے قابو کرنی پیندی ہے. جی یہ تحصیل مستند حدیث نہیں ہے گی. ہاں جی کیا کیا جی مگر یہ کہ یہ مختص ہے تلقی والا حکم ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں نقد کیا ان پر کسی ایک نے حفاظ سے ان حدیثوں سے جو بخاری مسلم میں ہیں. مگر ان ھذا یہ بات مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں نقد کیا ان پر کسی ایک نے حفاظ میں سے ان حدیثوں سے جو کتابین میں ہیں جو کتابین میں ہیں. جی مگر یہ کہ یہ حکم مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں نقد کیا ان پر کسی ایک نے حفاظ سے ان حدیثوں سے جو کتابین میں ہیں. قال صاحب الدراسات وہ حدیثیں کہ تکلم کیا ان میں دونوں کتابوں میں گنتی ان کی 210 ہے. کتنی حدیثیں ہیں؟ شریک ہیں امام بخاری مسلم 32 میں اور مختص ہیں امام بخاری اور 80 مگر 2 کا 78 اور امام مسلم 100 کے ساتھ. جی اور دوسری جگہ میں وقال فی موضع آخر اور جواب دیا ہے اس سے اس کے ساتھ کہ بنایا ہے علماء نے اس کو حبا منصورہ. جی کہ بھئی انہوں نے جواب دیتے نا پھر لوگ اعتراض کیتے جی حتیٰ کہ حکم کیا ہے متقنون نے حکم کلی اس پر جو نقل کی امام سیوطی نے امام نووی رحمہ اللہ سے شرح بخاری میں
کہ ہر وہ کہ ضعیف ہے بخاری مسلم کی حدیثوں سے وہ مبنی ہے علل پر، ایسی علل جو قادحہ نہیں ہے جی، اور حکم کیا انہوں نے حکم کلی، کہ بے شک ہر وہ حدیث جو دونوں میں ہے انقطاع سے اور تدلیس سے ظاہر میں وہ نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں یہاں دے بارے چ کہہ دیں، باقی دے بارے چ نہیں کہہ سکتے، باقی دے بارے چ گل کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے محمد نے کتاب لکھی ہے جی۔ اچھا جی، کہ فی الحقیقت ھذا مما عقدوا علیہ الانامل مجملا، اور تحقیق تصنیف کی ہے رد کی تفصیل میں جواب میں عن حدیث اجزاء علی حجاز ہی، تو مطلب اگو بعد لوگاں سوال کیتے دوجا جواب دیتے، سوال جب کم چلتا ہے بیگم ٹرتا رہے گا جی جی۔ وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته۔ اور یہ حکم مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں واقع تخالف ان کے مدلولین کے درمیان ان حدیثوں سے جو واقع ہیں، کتابین میں، کیونکہ جن حدیثوں میں تعارض ہے ظاہر ہے وہ تعارض تو اٹھانا ہے، اس کا کوئی مسئلہ کوئی ناسخ منسوخ بنے گا۔ اصل آپ صاحب یہ ثابت کرنا ہے کہ ساری حدیثوں پر عمل نہیں ہے، جن پر نقد نہیں، جن میں یہ مسئلے نہیں ہیں ان پر عمل ہے، سمجھے بھئی یہ حکم مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں واقع تخالف ان کے مدلولوں کے درمیان، ان حدیثوں سے جو واقع ہیں بخاری مسلم میں، شاباش جی، ان کے ما سوا میں، ان کے ما سوا میں۔ اچھا جی، ہاں، کیونکہ او ہے سو تعلیلی ہے، کیونکہ نئی ترجیح واسطے استحالے کے یہ کہ فائدہ دے متناقضان بوجہ محال ہونے اس بات کے یہ کہ فائدہ دیں متناقضان علم بصدق کے حما کا بغیر ترجیح کے ایک کے لیے دوسرے پر، دو حدیثاں متناقض نے بظاہر انہوں نے تعارض ہے، یہ انہیں انج تا نہیں ہو سکتا کہ دونوں نال یقین کریے کہ بھی دوویں جڑیاں نے سچیاں نے جی، انہاں وچ کسے تے اعتراض ہے جی، کسے تے یا زمانہ کٹو وکھرا وکھرا یا کوئی صورت ہے، نہیں تو چپ کرنا پڑے گا خام خواہ کیا کہ کیونکہ تعلیلیے کیونکہ نہیں ترجیح بھئی مطلب دونوں میں جن کے مدلولوں کے درمیان تخالف ان میں ترجیح نہیں ہے، ترجیح کیوں نہیں مولوی ویس ہوتا پہ ہیں باوجہ محال ہونے اس بات کے یقین بصدق کی حما کا بغیر ترجیح دینے کے کسی ایک کو دوسرے پر، ترجیح بھی نہ ہوئے تے موضوع بھی دونوں دے معنی بھی ٹکراندے ہون تے دو میں سچیاں ہون، یقین ہوئے انج نہیں ہو سکتا، انج خام خواہ ایک دبارے کچھ کہنا پینا ہے جی، سنیں جی، یہ جو حکم ہے کہ یہ صح ہیں، یہ ان حدیثوں کے ما سوا جن میں یہ باتیں نہیں ہیں، جن میں تو انہیں حافظ صاحب منی بیٹھنے میں کچھ ہیں جنہیں میں مسئلہ ہے، لہذا اکھاں بند کر کے اب پہلے برکے تو لے کے آخر تک سارے ہوتے عمل کرنا ہے، دونوں کتاباں تو انت تو نہیں نا، وہ سمجھ آ گیا وہ بلا ہوئے۔ اور مختص ہے ان حدیثوں یہ حکم کیڑا ہو تلقی والا تے تلقی وحدہ ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں واقع تخالف اور پڑھ دیاں ان حدیثوں کے مدلولوں کے درمیان ان حدیثوں سے جو واقع ہیں کتابین میں، کیونکہ نہیں ترجیح کسی ایک کے لیے دوسرے پر، سنیں نہیں ترجیح کسی ایک کے لیے دوسرے پر، یہ ترجیح کیوں باوجہ محال ہونے اس بات کے کہ فائدہ دیں متناقضان، کس کا فائدہ دیں؟ یقین بصدق کے حما کا بغیر ترجیح کے،
کسی ایک دو میں سے ایک کے لیے دوسرے پر اتنے بھی ٹھیک ہے پیچھے بھی تو باتیں تکرار ہوتا ہے پہ کوئی گل نہیں جی. اور یہ حکم مختص ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں واقع تخالف ان کے مدلولوں کے درمیان ان حدیثوں سے جو واقع ہیں کتابین میں، کیونکہ نہیں ترجیح کسی ایک کو دوسرے پر باوجہ محال ہونے اس بات کے کہ فائدہ دیں متناقضان یقین کا ان دونوں کے صدق کے ساتھ بغیر ترجیح کے ان دو کے ایک کو دوسرے پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے دو کرنا پینا. اور وہ حدیثیں جو سوا ہیں نا اس کے پس اجماع حاصل ہے ان کی صحت کی تسلیم پر. کیا کہ جی اور وہ حدیثیں جو سوا ہیں ان کے جن میں پہلی بات بھی نہیں ہے یہ بات بھی نہیں ہے ان کی صحت کے تسلیم پر اجماع ہے. اور وہ حدیثیں اور مولوی کاشف کو آواز آ رہی ہوں اور وہ حدیثیں جو سوا ہیں اس کے پس اجماع حاصل ہے ان حدیثوں کی صحت کی تسلیم پر جی. اور وہ حدیثیں جو سوا ہیں ان کے پس اجماع حاصل ہے ان حدیثوں کی صحت کے تسلیم پر. آگے سمجھے اور وکرت پیچھے ہو 3 نمبر تے اور مما فی الکتاب بینوں قال الحافظ ابن حجر فی حدی الساری مقدمہ فتح الباری. آپ دی پہلی جلد مقدمہ ہے زبردست قسم دا جی ہے. اچھا جی کہ الجواب عنہ ہو کیونکہ بعض مصنفین کتاب لکھے نا مقدمہ ایم جڑا ابن خلدون ہے نا انہوں نے تاریخ دا نا استاد منیا گیا ہے تو انہیں بھی پہلے مقدمہ لکھا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون وکھرا ہے نال ہی ہوندا ہے ان دا وکھرا ترجمہ کیتا ہے کہ تاریخ پڑھنے تو پہلے مقدمہ پڑھو. تاریخ پڑھنے دے اصول کی نے جی تاریخ لکھنے دے اصول کی نے جی مطلب ہے کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ کو کم لیا نا پھر وہ کم کیتا اور محنت کیتی انہوں نے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انہوں نے حدی الساری مقدمہ فتح الباری میں انہوں نے کہا ہے کہ جواب اس سے جنہیں میں اعتراض نے جی علی سبیل الاجمال کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی شک بخاری شریف کی تقدیم میں پھر مسلم کی ان دونوں کے اہل ومن بعدہ من ائمۃ ھذا الفن فی معرفت صحیح. انہاں دونوں بابیاں نو اللہ تعالیٰ بڑا ملکہ دیتا کیونکہ علماء نے نہیں اختلاف کیا اس بارے میں نہیں مختلف اس بارے میں کہ علی بن مدینی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم تھے اپنے زمانے میں کس کے ساتھ اور انہی سے لی ہے امام بخاری نے یہی وعنہ آخذ البخاری ذالک حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جی کہ مستصغرت نفسی عند احد میں اپنے آپ نو کسے دے سامنے ایک گل حدیث نعمت کہ میں چھوٹا نہیں سمجھا اپنے آپ چھوٹے تو مراد بھی انہاں نو ایک گل سمجھ آئی ہے تو مینوں نہیں آئی انج نہیں ہویا انج مگر علی بن مدینی کے سامنے میں من گیا میں جنا میرے نال اچا ہے جی یہ جنا میرے نال پہرا ہے کون علی بن مدینی سبحان اللہ جی ومع ذالک فکان علی بن مدینی اذا بالغہ ذاک عن البخاری جی جب یہ گل پہنچی نا جی یقولو تو کیا فرمایا تے جی یقولو دعو قولہ فرمایا ان دی گل چھڑو کسر نفسی کیتی ہے فَإِنَّهُ مَا رَا مِثْلَ نَفْسِهِ میں ہو جا ویکھے کوئی نہیں سنے ہی کہ انہوں دی گل نہ منیا جے آجی پہ کر دے جی وَقَانَ محمد بن یحییٰ زہلی عالم اہل عصرہ بِعِلَلِ حدیث زہری وقد استفاد ذالک منہ ان سے بھی فائدہ حاصل کیا شیخان جمیعاً نے و روایت کے علامہ فربری نے عن البخاری وہ فرماتے نہیں داخل ہوا میں صحیح نہیں داخل کی میں نے صحیح میں کوئی حدیث مگر بعد اس کے کہ استخارہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اور یقین کیا میں نے اس کی صحت کا تو پھر لکھی ہے اللہ دے بندے کس محنت نال کتاباں تیار ہوئی ہیں اج ساڈا ساریاں دا قرآن پاک تو بعد جڑا مدار ہے جی وہ کس پر ہے حدیث پر
کس پر؟ حدیث پر. اللہ دے بندے ہو جس لئے کوئی بندہ کم کر رہے بندہ او شرم نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک بار جنا ہے جی کمب جاتا ہے پیران تے جی پاویں جیڈا بھی جنا ہوئے جی. تو دیکھو نا محدثین کتنی محنت کیتی یہ نور ساڑھے تک جمع کر کے پہنچایا. ایک سانو سند نال ایک حدیث بھی یاد نہ ہوئے تو اٹھ کے اسی جناب نے بزرگوں تے اصلاحات کرنے شروع کر دی. کوئی گل کرنے والے جی سمجھے ہی. قال مکی بن عبدان سنا میں نے مسلم بن حجاج سے وہ فرماتے تھے پیش کی میں نے اپنی یہ کتاب کس پر ابو راضی پر فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّ لَهُ عِلَّةٌ تَرَكْتُهُ تے ابو زرع راضی نے آکھے نے بھی اندے بچ اے علت میں ان کی کتا ہے میں نہیں چھو لکھا جی. فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ جب یہ بات پتہ چل گئی تو وَتَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَا يُخْرِجَانِ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَهُ لا علت لہو او لہو علت غیر موثر عندہما جی. فاب تقدیر توجیہ الآخری. خلاصہ یہ ہے کہ بھی مطلب بھی انہوں نے جواب ہین پہ جی. اچھا جی واب ما لم یقع یہ استثناء غیر مسلم ہے جی کیونکہ متناقضین شارح کی کلام میں متناقض عندہ نہ ہیں جی. لکھیں نا شارح یہ اصل میں شارح ہے شارح نہیں ہے. توجہ کریں جی قانون سمجھو. متناقضین ایک منٹ صبر. شارح کی کلام میں جو متناقضین ہیں وہ حقیقت میں متناقض عندہ نہ ہیں. اتنے کوئی تعارض نہیں. سانو تاریخ دا نہیں پتہ لگا اسی محمل نہیں بکھرا کر سکے تا سانو تعارض نظر ہے. پڑھنے جی اصول فقہ کنی باری یار ہماری نظر سے یار پس عدم ترجیح عندہ من فرض عدمہ عندہ کائن من کانا نہیں دلالت کرتا علاد میں ترجیح فی نفس الامر بعد میں ظہور وجہ جمع عند من لم یظہر لہو ذالک لا یدل علاد میں وجود وجہ الجمع فی الواقع. سمجھا رہی بارت کہ بھی یہ اگر سانو نہیں پتہ لگا تو مطلب یہ نہیں کہ بے نمج محمل وکھرا نہیں ہو سکتا ناسخ منسوخ نہیں بن سکتی گلہ نہیں ہو سکتی ہیں جی. باب ما ربما یظہر کلل امرین عندہ من حکم بامتناع ما بحکم حال فضلا عن غیری وفوق کل ذی علم علیم. التخالف جی تخالف کی ہوں ہے یہ کہ احتمال رکھے حدیث دو معنوں کا یا دو سے اور نہ ترجیح پائے کوئی شے اس سے. ان وزن کی اور بعض نسخوں میں لفظ تجازو بیت تجازو اور تخالف دونوں کا معنی فالاجماع حاصل لا تسلیم صحت ہی یعنی قطعیت ہی کیونکہ مدعا کانا ہوا ثبوت القطعیت کہ بھی اتنے قطعیت ثابت ہوگی. باقی ثبوت صحت وہ تو متفق علیہ ہے جیسا کہ نقل کیا گیا سے حاشیے سے. یعنی جن حدیثوں میں یہ بات نہیں ہے ان پر بھئی وہ ثابت حاصل ہو گیا کہ وہ کیا ہے قطعی ہے بھی پکی بات ہے کہ سونے دے فرامین نے. آگے سمجھ ترجمہ کر لی کرنا ہی اور اگلا سوال جا پھر انشاءاللہ پڑھا گیا ہے.